ناظرین السلام علیکم۔ اقرا نیوز میں عارف قاسمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پہلے آج کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیے۔ برطانیہ میں کرونا کی وبا میں کمی آئی ہے، سائنسدانوں کا دعویٰ۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ کشمیر کا دورہ کرنے والے غیر ملکی سفیر زمینی حقائق نہیں دیکھ پائیں گے۔ اسرائیل کے مجوزہ قوانین میں بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کے ساتھ تعاون کرنا ممنوع قرار دیا جائے گا۔ آئیے اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوری سے اب تک کرونا وائرس کے پھیلنے میں کافی کمی آئی ہے۔ امپیریل کالج لندن کے ایک جائزے کے مطابق لاک ڈاؤن کے اعلان سے اب تک انگلینڈ میں کرونا کی وبا میں 3/3 اور لندن میں 80% کمی آئی ہے۔ البتہ انہوں نے متنبع کیا ہے کہ اس کی سطح اب بھی بہت زیادہ ہے اور 4 فروری سے 13 فروری کے درمیان ٹیسٹ کیے جانے والے ہر 200 افراد میں سے 4 کے نتائج مثبت تھے۔ برطانیہ کی 100 سرکردہ شخصیات نے ایک مشترکہ خط میں BBC کے اس انٹرویو کی سخت مذمت کی ہے جو مسلم کونسل آف بریٹین کی پہلی خاتون سیکریٹری جنرل زارا محمد کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ارکان پارلیمنٹ سعیدہ وارثی، ڈائنا ایبٹ، ناز شاہ اور کامیڈین ڈیبورا شاہ سمیت مشترکہ طور پر لکھے گئے ایک خط میں کہا گیا ہے کہ زارا محمد کے بار بار یہ بتانے کے باوجود کہ ایک شہری تنظیم کی قائد کے طور پر فقہی مسائل کا فیصلہ کرنا ان کے دائرہ کار میں نہیں، ان کی بات کاٹ کر ان سے عورتوں کی امامت کے بارے میں پوچھا گیا۔ خط میں BBC کے ادارتی عملے پر مذاہب کے بارے میں بنیادی باتیں معلوم نہ ہونے کا الزام لگایا گیا ہے اور ادارتی عملے کو متنوع بنائے جانے اور برطانوی مسلمانوں سے رابطے بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ کشمیر کا دورہ کرنے والے غیر ملکی سفیر زمینی حقائق نہیں دیکھ پائیں گے۔ نیوز پورٹل کلیرین انڈین کو دیے گئے ایک انٹرویو میں محبوبہ مفتی نے کہا کہ جو کچھ ان غیر ملکی سفیروں کو دکھایا جا رہا ہے زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہے۔ سینئر کانگریس لیڈر اور سابق وزیر سیف الدین سوز نے بھی اس دورے پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی سفیروں کو کشمیر لے جایا جانا اپنے حق میں رائے عامہ ہموار کرنے کی مرکزی حکومت کی فضول کوشش ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے ماضی کی اپنی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا ہے۔ یہ سفیر ٹیکس دہندگان کے خرچ پر قدرتی نظاروں سے محظوظ ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ البتہ مجھے یقین ہے کہ اپنے دکھ کی جو داستان کشمیریوں نے افق پر لکھ دی ہے وہ اسے ضرور پڑھ لیں گے۔ بدھ کے روز حکومت ہند کی جانب سے 24 ممالک کے سفیروں کو کشمیر کا دورہ کرایا گیا تھا، جس کا مقصد انہیں 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت بدلے جانے کے بعد پیدا ہونے والے حالات کا مشاہدہ کرانا تھا۔ ہندوستان نے سکھوں کو پاکستان تیرتھ یاترا کے لیے جانے سے روک دیا ہے۔ وزارت داخلہ نے 600 یاتریوں کو روکنے کی وجہ سلامتی اور پاکستان میں کرونا کی صورتحال بتائی ہے۔ سکھ یاتری جمعے کے روز 2 دن کی یاترا کے لیے پاکستان جانا چاہتے تھے، جس کے لیے سکھوں کی مذہبی تنظیم شرومنی گرودوارا پربندھک کمیٹی نے پاکستان جانے والے یاتریوں کے لیے کووڈ-19 ٹیسٹ کے کیمپ بھی لگائے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ سینیٹر مشاہد اللہ خان نے میری سیاسی تربیت کی، ہر ریلی جلسے میں معاونت کی۔ میری ہر ریلی اور جلسے کے بعد پہلا پیغام مشاہد اللہ خان کا آتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ صرف مسلم لیگ نون یا جمہوریت کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کو مشاہد اللہ جیسا شخص نہیں ملے گا۔ وہ جمہوریت کے لیے آمریت کے خلاف سینیٹ میں توانا آواز تھی۔ 68 سالہ سینیٹر مشاہد اللہ خان کا کل اسلام آباد میں انتقال ہو گیا۔ وہ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ مسلم لیگ نون کے سینٹرل سیکریٹری کے عہدے پر فائز رہنے کے علاوہ وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی بھی رہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کے باوجود دوسرے ممالک کے مقابلے میں معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خطے کے تمام ممالک کے مقابلے میں پاکستان کی ایکسپورٹس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اسلام آباد میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا خاص طور پر شکریہ ادا کیا اور شوکت خانم ہاسپٹل کے قیام سے لے کر اب تک
ان کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے قبل ایک ٹویٹ میں انہوں نے بتایا تھا کہ گزشتہ 6 ہفتوں کے دوران ملک میں $243 ملین آ چکے ہیں۔ اپنے اوورسیز پاکستانیز کو ٹیپ کریں۔ میری یہ اب سے نہیں، میں 20 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے، اور میرا انٹریکشن کرکٹ کی وجہ سے شروع سے تھا اوورسیز پاکستانی سے، لیکن پھر شوکت خانم کی جب میں نے فنڈ ریزنگ شروع کی تو سب سے زیادہ مجھے رسپانس اوورسیز پاکستانیز کا ملا، تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک ہمارا بہت بڑا پوٹینشیل باہر بیٹھا ہے۔ ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے اپنی بڑی، سب نے چھوٹی چھوٹی باتیں کی، لیکن ہر نے کوئی نہ کوئی تجویز دی آپ کو، اور یہ آپ کا انٹریکشن بہت ضروری ہے ان کے ساتھ، کیونکہ یہ ہیں جو آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں، اور ان کی جو بھی چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہوں، آپ کے پاس سیل ہونا چاہیے اسٹیٹ بینک پہ، جس کی صرف اس وقت کانسنٹریشن ہونی چاہیے کہ ان کے ہر مسئلہ ان کا حل ہو، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی آپ کو تجویزیں دیتے ہیں، اس سے جتنا آپ سہولت پیدا کریں گے اوورسیز پاکستانیز کے لیے، خاص طور پہ جو ہمارے ورکرز ہیں، جن کے جو چاہتے ہیں آسانی سے اپنا پیسہ یا پاکستانی بینکس میں ریمٹ کر سکیں اس فیسلٹی کے ذریعے، ان کے لیے جتنی آپ آسانی پیدا کریں گے اتنی تیزی سے یہ ہمارے یہ جو اماؤنٹس بڑھیں گے۔ طالبان نے افغانستان سے فوجیں واپس بلانے کے نیوزی لینڈ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ فیصلہ دوحہ معاہدے کے مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن ممالک نے اپنی افواج کو اس ناقابل شکست جنگ میں تھکا ڈالا ہے، ہم ان سب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی ایسے ہی اقدامات اٹھائے۔ اسرائیلی حکام ایسا قانون لانے والے ہیں جس کے تحت ہیگ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کے ساتھ تعاون کرنا ممنوع قرار دیا جائے گا۔ اس قانون کے تحت اسرائیلی شہریوں کو ICC کے حوالے کرنے، اس کے سامنے زیر سماعت مقدموں کے اخراجات پر پابندی ہوگی، اور خود ICC اور اس کے لیے کام کرنے والے افراد پر جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ یہ اقدامات ICC کے اس اعلان کے نتیجے میں اٹھائے گئے ہیں کہ ICC فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے ممکنہ جنگی جرائم کی تحقیقات کرے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو سے فون پر بات کی ہے۔ نتن یاہو کے دفتر سے جاری کیے گئے ایک بیان میں اس بات چیت کو دوستانہ اور پرتپاک بتایا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دونوں قائدین نے پرانے ذاتی تعلقات کو یاد کیا اور اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ دونوں اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات کو اور مضبوط بنانے کے لیے کام کریں گے۔ ایک اسرائیلی عدالت نے یروشلم میں 70 سال سے آباد 6 فلسطینی گھرانوں کو مکان خالی کرانے کا حکم دے دیا ہے تاکہ اسرائیلی سیٹلرز کے لیے مکانات تعمیر کیے جا سکے۔ یہ مکانات خالی کرنے کے لیے انہیں 2 مئی تک کی مہلت دی گئی ہے۔ آج کے بلیٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے۔ برطانیہ میں کرونا کی وبا میں کمی آئی ہے، سائنسدانوں کا دعویٰ۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ کشمیر کا دورہ کرنے والے غیر ملکی سفیر زمینی حقائق نہیں دیکھ پائیں گے۔ اسرائیل کے مجوزہ قوانین میں بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کے ساتھ تعاون کرنا ممنوع قرار دیا جائے گا۔ اب خبروں کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے بلیٹن تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔